بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں تو سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ڈسکور ٹی وی میں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر پالنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور یہ اپنے پالنے والوں کو بد دعا کیوں دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک دلچسپ اور پرانا واقعہ سنانا چاہیں گے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوئی پہاڑ پر پھنس گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لانے کے لیے ایک کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ اور روح زمین کی خبر لے کر آؤ۔ وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک ٹہنی چونچ میں لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تم زمین پر نہیں اترے لہٰذا پھر جاؤ اور روح زمین کی خبر لے کر آؤ۔ کبوتر پھر روانہ ہوا اور حرم پاک کی زمین پر اترا اور دیکھا حرم پاک کی زمین سے پانی خشک ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی نمودار ہو گئی ہے۔ اس کے دونوں پاؤں سرخ مٹی میں رنگ گئے۔ کبوتر نے واپسی پر سارا حال سنایا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا کیجیے اور حرم پاک میں سکونیت کا شرف نصیب ہو۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس کبوتر کے بارے میں دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ رہیں اور اس کے حرم پاک کی زمین پر سکونیت کا شرف مل جائے اور اس کی نسل میں خیر و برکت ہو۔ کبوتر کی ایک خاص عادت یہ بھی ہے کہ جب کبوتر کو 1000 میل کے فاصلے پر چھوڑ کر آیا جائے تو وہ واپس اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ نیز اس کو پرانے وقتوں میں دور دراز علاقوں میں پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کا پالتو کبوتر کسی جگہ پکڑا جائے، چاہے 3-4 سال گزر جائیں تو وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتا۔ اگر کسی آدمی کو فالج اور لقوہ وغیرہ ہو جائے تو ایسے آدمی کے لیے کبوتر بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ پرندوں کو رکھنا جائز ہے کہ نہیں۔ جی ہاں، پرندے کو رکھنا اور پالنا شرعاً جائز ہے۔ شریعت میں پرندوں کو رکھنے پر منع نہیں کیا گیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے ایک چڑیا پال رکھی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اس کا پوچھا کرتے تھے لیکن منع نہیں فرمایا۔ جانوروں کو رکھنا بھی جائز ہے اور ان کا کاروبار بھی جائز ہے، لیکن اگر آپ پرندہ وغیرہ کو پنجرے میں بند رکھتے ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس کے کھانے اور پینے کا خصوصی خیال رکھیں اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ پرندے یا جانور کی حق تلفی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ نہ تو اسے وہ کھانا دیتی تھی اور نہ ہی کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ روح زمین سے کچھ کھا لے۔ کبوتر ایک واحد ایسا جانور ہے جو روحانی اور پاک مقامات پر بسیرا کرتا ہے اور اس پرندے پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ ایک پیغمبر کے ہاتھوں غیر معمولی صلاحیتیں سیکھنے والا یہ پرندہ آج تک انسانوں کے لیے ڈاکی کا کردار ادا کرتا آ رہا ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جوڑا کبوتر کا پال لو، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کبوتر ہوں گے اس گھر میں بری بلائیں کبھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کبوتر گھروں میں رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور دعا دی ہے کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آیا جتنا کبوتر پر آیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر اور قسم باہو خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ تو دوستوں، ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ کبوتر پالنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ کبوتروں کو کبوتر بازی کے لیے اڑانا، تو یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی جانور یا کبوتر کو مختلف ادویات اور خطرناک چیزیں کھلا کر سارا دن اڑانا ان کے ساتھ ناانصافی ہے، اور ایسا ظلم کبوتر یا کسی دوسرے پرندے یا جانور پر کرنا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ دوستو، حرمین شریفین میں بہت بڑی تعداد میں کبوتر پائے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہی نسل کے کبوتر ہیں جنہوں نے ہجرت کے وقت مکڑی کے جالے کے پاس انڈے دے کر یہ تاثر دیا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن احادیث کی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔
اگر آپ کبوتر پالنے کے شوقین ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کبوتر پالنا بہت مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ چاہے ان کے کبوتر بازی کے مقابلے سخت گرمیوں میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی تیاری سارا سال رہتی ہے۔ کبوتر پالنے والے افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ فضول خرچی ہے تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ویسے تو کافی اقسام کے کبوتر ہیں، لیکن یہ فضول خرچی والا خیال لک کے کبوتروں کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ رکھنے میں بہت مہنگے اور دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو دوستو، کبوتر یا کوئی اور دوسرا جانور رکھنا جائز ہے، لیکن اس کی بھی شرط ہے کہ اس کے خوراک اور حقوق کا پوری طرح خیال رکھا جائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کوشش پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بلند ہو سکے۔ ویڈیو نہ پسند آنے